بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجہ۔ میں یہ باتیں ہنسی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس پاک کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کروانے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ پیاری رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بد نصیبی اور بدحالی و مصیبت میں پڑے، بلکہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ خوش نصیبی اور خوشحالی کا سرچشمہ ہے، بد نصیبی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام پر چلے اور پھر دنیا میں بے عزت ہو، دوسرے کی محکوم ہو، پاؤں تلے روندے کے ہاتھ میں اس کی بھاگڑ دوڑ ہو، اور وہ اس کو اس طرح ہانکے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی، تو ان پر آسمان سے روزی برستی اور زمین سے روزی ابلتی، مگر انہوں نے اللہ کی کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ان پر ذلت اور غریبی کی مار پڑی، اور وہ خدا کے